شکریہ آپ کا. ایمن صاحبہ یہاں پر موجود ہیں. جی ایمن صاحبہ موجود ہے اور پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے ایگرز کا جو ایک ادارہ ہے وہ کہتے ہیں نا اس کا تعارف کروایا, انٹروڈیوس کروایا 2016 میں. تو مجھے بتائیں ایمن, آپ انٹرپرینور ہیں اور اتنی کم ایج میں آپ نے ایگرز کا ہی کیوں سٹارٹ لیا؟ بچوں کے حوالے سے آپ نے کیوں سوچا کہ میں بچوں کی ڈیولپمنٹ اور فیملی ڈائنامکس پہ کام کروں گی اور ایک ایسا ادارہ بناؤں گی جو کہ اب انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ٹو سما چینل فار انوائٹنگ می اینڈ آئی ہوپ کہ رمضان اس وقت ناظرین کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا. بڑا اچھا ایک ماحول آتا ہے زندگی میں, بدلاؤ آ جاتا ہے. بیفور اس کے کہ میں ایگرز کا تعارف کرواؤں, سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیجن کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کہ سلطان العرب العجم ہیں. جب آپ مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو بچے آپ کے آس پاس ہوتے تھے. بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ممبر پر ہوتے تھے where he used to address so many important people of his cabinet, تو بچے آس پاس ہوتے تھے. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تھے تو he used to stand up and welcome. بالکل. اور سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی سویٹ کچھ بھی آتا تھا, پرٹیکولرلی جب کھجوروں کا موسم ہوتا تھا اور نئی کھجوریں آتی تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کے بچوں میں اس کو تقسیم کرتے تھے. تو ذرا امیجن کر لیں اس دور کو. اور پھر امام غزالی کا فرمان ہے کہ بچہ اس موم کی مانند ہے, جو موم یعنی کینڈل جل رہی ہے, فلیم اس کی آن ہے, اور وہ آپ اس موم کو جس طرف چاہیں اس طرف موڑ کر دیں. بالکل. تو یہ ہے بیسیکلی اس ایٹریبیوٹ سے ہم لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ہم کس طرح کی اہلیت رکھتے ہیں. اس کے بعد بچوں کو کیوں کیا, اس میں پرسنل ریزنز بھی ہیں, سوسائٹل بھی ہے, اکنامک بھی ہے, وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو میں اس کو انفولڈ کریں گے. ایگرز ایک بہت یونیک ادارہ ہے. آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں کہ ایک ہے ریلیجیس سیکٹر جو کہ ریلیجیس ایجوکیشن پہ توجہ دے رہا ہے. وہ ماحول ہے, اس کا بھی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, اور پروز آف کورس سوسائٹی میں زیادہ ہیں دینی اعتبار سے. اور پھر ایک سیکولر ہے. I myself was a child جو کہ confused تھا when I was born, where I was a Muslim but by default I was a Muslim. تو اس ٹائم کے اوپر سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایک ابا اماں بھیجتے ہیں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے اور ایک بھیج رہے ہیں اسکول میں, وہاں کا ماحول مختلف ہے, یہ مختلف ہے, گھر کی آپس میں جو ٹیبل پر گفتگو ہو رہی ہے وہ مختلف ہے. تو آخر جانا کس طرف ہے؟ اور عام ہماری سوسائٹی کے اندر جو انسان ہے یا جو شخص ہے وہ کیا ہے بیسیکلی, کیوں وہ مسلمان ہے, کیوں وہ اس انٹرنیشنل سوسائٹی کا حصہ ہے, اس چیز کو سمجھنے میں یا کیا اس کا مقصد ہے. کم سے کم ایک ریسرچ ہے کہ پرٹیکولرلی پاکستان میں وہ 30 سال سے زائد عرصہ لگا دیتا ہے, اور 30 سے 35 سال میں اس کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے, اوہ واٹ واز آئی ڈوئنگ, واٹ آئی ایم مینٹ فور. ایگرز بیسیکلی آپ کا وہ جو گیپ ہے 35 سال کا, اس کو منیمائز کر کے 5 سال پر لے آتا ہے. وی فیسیلیٹیٹ پیرنٹس, چلڈرن اینڈ جنریشن کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وائی یو آر ہیئر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بیسٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان. اور وہ جو ایک بیسٹ کریشن جب آپ کی گود میں آتی ہے, یو ڈونٹ ریئلائز ایز اے پیرنٹ کہ اس کا دماغ میں کیا جا رہا ہے, وہ کس طرح کا کھانا کھا رہا ہے, کیا اس کا انوائرمنٹ ہے, یو ڈونٹ پلان اٹ. اینڈ اس کا ایک بہت بڑا گیپ تھا. پھر بہت سارے مسائل ہیں, جنریشن گیپ ہے, اس وقت اے آئی کا رجحان ہے, پھر فوکس کی کمی ہے, پھر وائی وی آر بیکمنگ پیرنٹس, یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو ایگرز جو ہے ان ساری چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے ایز اے فیسیلیٹیٹر اس نے پاکستان کے سرزمین پر لینڈ کیا ہے. اور اس وقت پاکستان کے 160 سٹیز کے اندر اور ملک سے باہر بھی ہمارا پورے نیٹ ورک موجود ہے, جس میں بچوں کی بے شمار ایکٹیویٹیز, بچے ہمارے پاس آ کے انرول ہوتے ہیں. پھر ان کی دینی تربیت, اخلاقی تربیت, مورل کرائسس, اینڈ دین ریلیجن ود سائنس اینڈ ریزن. اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ ہم جب سیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وی میک دیم امیجن کہ اگر میری اس لائف سچویشن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور مجھے یہ موقع ملتا کہ میں ان سے فار ایگزامپل اس سرٹن سچویشن میں کیا ان سے مشورہ لوں, مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, مجھے کوئی ریئیکشن دینا ہے, تو وی میک دیم امیجن کہ اگر وہ آپ کو ایڈوائس دیتے تو آپ کیا کرتے. اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم لوگ ٹوٹلی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پر بیس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ملکی نظام ہے, مجھے موقع ملا کریکولم ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا,
تو وہ بھی آپ کو اسٹک کر رہا ہے تھیوری تک. بالکل. حالانکہ آج کا بچہ سننا چاہتا ہے پریکٹیکل اپروچ. ایگزیکٹلی. پھر ان کو اسکلفل اپروچ بھی دینا کہ آپ سمجھیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیا مسائل ہیں. کنسیپچل میکنگ. ایگزیکٹلی. تو ایگرز بیسکلی اس آئیڈینٹی, مورل کرائسس, ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ختم کرنے کے لیے. دیٹس ونڈرفل. ایمن, آپ نے بہت پیارا انیشیٹو اسٹارٹ کی ہے, اس پہ ابھی اور بھی بات کرتے ہیں.